صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ علماء سو ہوں گے، کچھ جانتے نہیں، الزام لگا دیتے ہیں یہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ مجھے فون آیا، فون تو آتے رہتے بندے، فون آیا آپ اہل بیت کے عنوان پر ہم نے کبھی علماء دیوبند کو بیان کرتے ہوئے نہیں سنا۔ میں نے ڈنکے کی چوٹ میں ان کو جواب دیا، جہاں بیانات ہوتے ہیں وہاں تم جیسے نادانوں کو ہم آتے ہوئے نہیں دیکھا، آ کر تو بیٹھو۔ علماء دیوبند عاشقان اہل بیت کی مجلسوں میں آ کر بیٹھو۔ جب سیرت اہل بیت کی علماء حق، علماء دیوبند بیان کریں گے، پتہ نہیں کہ تمہارے علماء کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ ایک صاحب فون کر کے بول رہے ہیں اہل بیت کی محبت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے کہا کہ پاگل، بیدار ہو، بیدار ہو، کس نشے میں ہے تو؟ بیدار ہو، نشے سے باہر آ، نیند سے باہر آ۔ ریکارڈ ہے، ریکارڈ آتے حالات، علاقوں کا نام نہیں لوں گا۔ جالے کر تھا تو کچھ لوگ کھڑے تھے، بات کر رہے، اے جارا دیکھ رہے، نیچ رہے، ولیاں کے خلاف بولتا سو۔ بولنے والے کیسے تھے معلوم؟ غور سے دیکھے تو وضو ٹوٹ جنگا۔ دیوانے کیا ہمیں ولیاں صحابہ کے بارے میں بولنے کے لیے؟ جس حدیث کو، حدیث کی شرح کو ہم جانتے ہیں، تم کیا خاک جانے؟ دنیا سے اہل بیت کی محبت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے کہا کہ ساری دنیا میں، گوری پاڑلا نہیں، شیواجی نگر نہیں، ٹینری روڈ نہیں، بنگلور نہیں، کرناٹک نہیں، انڈیا نہیں، ساری دنیا میں ایک آدمی بھی نہیں بتا سکتے جو حضرت علی کا مخالف ہو۔ کیا جی صاحب؟ ایک لیکن ان لوگوں کو ہم پر ڈاؤٹ آیا، کیوں؟ جب ہم حضرت ابو سفیان کی بات کرتے ہیں تو یہ نادان احمق عورتوں کے بھی کم سے کم مثل ہوتے تو اچھا تھا، عقل گھٹنے میں بھی اگر رہ جاتی تو بیڑا پار تھا، ٹخنے سے بھی نیچے اتر چکی ہے۔ جب بات کبھی ہم حضرت ابو سفیان کی کرتے ہیں، یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ ابو سفیان کی بات کرنے والا علی کا مخالف ہے۔ یہ کہاں کی بات؟ یہ کہاں کا نتیجہ؟ یہ کہاں کا گرامر ہے؟ یہ کہاں کی لاجک ہے؟ یہ کہاں کا لا ہے؟ یہ کہاں کی منطق ہے؟ جب بات حضرت ہندہ کی کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، نتیجے نکال لیتے ہیں یہ ہندہ کی بات کرتے ہیں تو فاطمہ کے مخالف ہے۔ لا حول ولا قوت، یہ ہے اصل۔ جب بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرتے ہیں، کاتب وحی، یہ فوراً الزام لگا دیتے ہیں کہ اہل بیت کے دشمن نے۔ نہیں، ساری دنیا میں ایک اللہ کا بندہ بھی آپ ایسا نہیں بتا سکتے جو حضرت علی کا مخالف ہو۔ ہے کوئی؟ ایک بتاؤ، نواسہ رسول سیدہ شبابی اہل الجنہ کا حصہ حضرت حسین کا مخالف ہو۔ ایک بتا دو حضرت حسن کا کوئی مخالف ہو۔
حضرت زین العابدین کا مخالف ہو؟ نہیں، ایک بھی نہیں بتا سکتے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں، یاد رکھنا ان جملوں کو، اہل بیت کی محبت تو اللہ نے ایمان کا حصہ بنا دیا۔ جس کے پاس ایمان ہے اس کے پاس اہل بیت کی محبت ہے۔ لیکن ایک جملہ سنو، میں بہت دور تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اہل بیت کی محبت کا یہ مطلب نہیں کہ ابو بکر کو گالی دو، یہ چاہتے ہیں وہ لوگ، یہ ہم کبھی کر نہیں سکتے، کرنے والے کو چھوڑیں گے بھی نہیں۔ جو لوگ اہل بیت کہتے ہیں، وہ چاہتے کیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ جو لوگ اہل بیت، محبت اہل بیت کہتے ہیں، وہ چاہتے کیا ہیں؟ ہم حضرت عمر، حضرت عثمان کے خلاف بولیں، اما عائشہ سے رشتہ توڑ لیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خاندانوں کے بیچ میں گھس کر زندگیاں پھوڑنے والے صحابہ کی محبتوں کو بھی توڑنے کا کام کر رہے ہیں۔ صحابہ کی زندگیوں کو بھی توڑنے کا کام کر رہے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اہل بیت کی محبت، نبی کا حکم، دو حدیثوں کو جمع کریں گے، آقا کی دی ہوئی 3 امانتوں کا مجموعہ بنتا ہے۔ توجہ، ایک ہی حدیث نہیں، 2 حدیثوں کو اگر جمع کریں گے، آقا کی 3 امانتوں کا مجموعہ بنتا ہے۔ ایک حدیث میں ایک چیز کے ساتھ اور ایک چیز کو جوڑ کر نبی نے کہا، سمجھو، اور ایک حدیث میں ایک چیز کو جوڑ کر اور ایک چیز کو بول کر اور ایک چیز کو جوڑ کر کہا۔ پہلی حدیث میں آقا نے کیا کہا؟ میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسرا سنت رسول اللہ۔ اور ایک جگہ پر آقا نے کیا فرمایا؟ 2 چیزیں تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسرا میرے اہل بیت۔ اب یہ 2 حدیثوں کو جمع کریں گے، 3 امانتیں آقا کی بن گئیں۔ ایک کتاب اللہ، یہ حدیث میں بھی، یہ حدیث میں بھی کتاب اللہ، دوسرا اس حدیث میں سنت رسول اللہ، اس حدیث میں آقا کا خاندان۔ یہ 2 حدیثوں کے 3۔ آقا کی امانت کے ساتھ بغض اور اناد کون کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فون کر کے پوچھتے ہیں کچھ لوگ، مجھے کو نہیں، بڑے بڑے علماء سے آج کل فون میں چھیڑ چھاڑ چل رہی ہے، اور فون میں ریکارڈ بھی کر لیتے ہیں، سامنے والے سے بات کرتے کرتے ریکارڈ بھی کر لیتے ہیں۔ ادب نہیں، شریعت جانتے نہیں، مسئلہ جانتے نہیں۔ یہ تو میں اپنے ماحول کی بات کر رہا ہوں، آپ کے ماحول کا بھی حکم وہی ہے۔ کسی کی بات، آپ 2 دوست اگر بات کرتے ہیں، ایک کا فون اگر آپ کر رہے ہیں تو دوسرا آدمی اس کی اجازت کے بغیر ریکارڈ نہیں کر سکتا۔ ریکارڈ دوسرے آدمی کی اجازت کے بغیر ریکارڈ کرنے والا بد اخلاق ہوتا ہے۔ بازو بیٹھے رہتے نہیں، میں آپ سب مل کر اگر بازو بیٹھے رہتے ہیں، میں میرے کام سے کہتی بھی واٹس ایپ کھولنا کو رہا، تو بعض لوگوں کی بڑی عجیب بیماری ہوتی ہے، انہیں اس کا موبائل دیکھتا نہیں، گھگو ہمارا موبائل دیکھنا ہوتا۔ گناہ کبیرہ ہے یہ۔
ہمارے واٹس ایپ کا میسج جو ہمارے لیے ہے وہ ہمارے خط کے برابر ہے، اور میرا خط میری اجازت کے بغیر انہوں نہیں پڑھ سکتے، ان کا خط ان کی اجازت کے بغیر میں نہیں پڑھ سکتا۔ آج کل فون میں بڑے بڑے حضرات علماء کرام کے شان میں ڈائریکٹ فون کر کے گستاخیاں کی جا رہی ہے۔ آپ کو اہل بیت سے محبت نہیں، اہل بیت کی عقیدت ختم ہوتی جا رہی ہے؟ نہیں، ہمارا ایمان ہے جو سچ ہے، آل رسول کا ساری دنیا میں ایک بھی مخالف نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے ماں باپ کا مخالف ہو، آل رسول کا دنیا میں کوئی مخالف نہیں۔ خدا را شیعہ کا عقیدہ شیعہ کے ماحول میں رکھو، محبت اور اہل بیت حسن اور حسین کی شہادت اور ان کے غم کو لے کر دوسرے صحابہ کے شان میں گستاخیاں مت کرو۔ دین ہمارا کامل ہے، ہمارے دین میں کسی چیز کی اجازت زیادتی کی بھی اجازت نہیں، ہمارے دین میں کسی چیز کی کمی کی بھی اجازت نہیں۔ جب ہم محرم الحرام کے فضائل اور مسائل بیان کرتے ہیں تو لیبل لگا دیتے ہیں یہ محرم کے مخالف ہیں، یہ حضرت حسین کی شہادت کے مخالف ہیں، یہ حضرات اہل بیت کے مخالف ہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ علماء سے سنے ہوں گے محرم الحرام کا مہینہ سراپا فضیلت اور راحت اور اللہ کی نعمتوں کا مہینہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ محرم الحرام کا مہینہ، جتنی بڑی بڑی نیک اور اچھی اچھی باتیں ہوئی پوری محرم میں ہوئی، لیکن اتفاق سے اسی محرم کے مہینے میں 10ویں تاریخ کو عاشورے کے دن حضرت حسین کی شہادت بھی ہوئی۔ وہ ایک شہادت کا واقعہ سامنے رکھ کر پورے محرم الحرام کے مسائل اور فضائل کو ختم کر رہی ہے۔ حضرت حسین کی شہادت کا عنوان کہاں سے شروع ہوتا معلوم؟ مدینے اور مکے اور کربلا سے نہیں ہوتا۔ حضرت حسین کی شہادت کا عنوان تو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ہی سے ہوتا ہے۔ حضرت حسین پیدا ہوئے الحمدللہ 3-4 سال کے ہوئے، پیغمبر سے خاص تعلق تھا حسنین کا۔ ویسے تو آقا بچوں سے بہت محبت کرتے تھے اور اپنے نواسوں سے تو بے حد محبت کرتے تھے۔ ہمیشہ یہ نواسے یا تو آقا کے کاندھے میں یعنی تو آقا کے گود میں۔ ایک مرتبہ بڑی محبت کرتے تھے حضرت حسین سے، گود میں بٹھا کر پیار بوسے بچوں سے جو ہوتا ہے چل رہا تھا۔ اچانک اجازت کے ساتھ حضرت جبرائیل آ گئے۔ توجہ سے سننا، سلام عرض کیا، بادب ہو کر بیٹھ گئے۔ 2 نواسوں کے بارے میں 2 روایتیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کی خدمت میں اللہ کا پیغام حضرت جبرائیل نے سنایا کہ یا رسول اللہ، جس نواسے سے اس وقت آپ بڑی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ وہ نواسہ ہے جسے آپ کی امت شہید کرے گی۔
خبر دے رہے حضرت جبرائیل اللہ کی طرف سے. اتنا ہی آپ کی امت آپ کے نواسے کو ایک عنوان پر شہید کرے گی. نہ سال بتائے، نہ مہینہ بتائے، نہ وقت بتایا. آگے ایک جملہ آتا ہے، جس جگہ پر شہید کرے گی آپ کی ہی امت، اس جگہ کی یہ زمین ہوگی. چھوٹی عمر میں گود میں بیٹھے ہیں اللہ کے نبی، اللہ کے نبی کے گود میں خبر بتا رہے ہیں، وہ بھی آسمانی خبر. جھوٹ ہونے کا، غلط ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب ذرا سوچیں، جو نانا بنے بیٹھے ہیں یہاں پر، گود میں نواسا ہو اور نواسے کا اختتام خبر خداوندی کی طرف سے آ رہا ہے. پیارے آقا سے زیادہ رحیم کون؟ آقا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. خدا کا فیصلہ. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعا حضرت حسین کے بارے میں یہ بتا نہیں سکتا کوئی عاشق، اے اللہ میرے نواسے کے خون کو معاف کر دے. توجہ نہیں. سنیں، آقا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، رو لیا آقا. اور یہ بھی بڑا درد تھا اللہ کے نبی کو کہ آقا کا انکار کرنے والے نہیں ماریں گے. آپ کے امت کا وہ حصہ جو اندر ہوگا وہ آپ کے نواسے کو مارے گا. اور میں یہ وہ باتیں بتا رہا ہوں جس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے. اور ایک میرا اصول ہے، میرے بزرگوں کی، قرآن اور حدیث کے بعد میرے بزرگوں کی باتوں سے زیادہ مضبوط میں کسی کی بات کو مانتا نہیں. تمہارے دلائل کو ماننے کے لیے کیا مجھے چوہا کٹیا؟ سمجھ میں آ رہی بات اکرم؟ میں کیوں مانوں تمہارے دلائل کو؟ تمہارے کتابوں کے حوالے میں کیوں مانوں؟ کیا ہمارے بڑے پاگل تھے، دیوانے تھے، مجنون تھے؟ نعوذ باللہ، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، احمق تھے، نادان تھے، جاہل تھے، علم کی تہ تک پہنچے ہوئے. بہت بڑی بات بتا رہا ہوں اب آپ کو. گود میں بیٹھے حضرت حسین، حضرت حسن کے بارے میں ایک خبر آسمان سے آئی، حضرت حسین کے بارے میں ایک خبر آئی. دو کے دو بھی صحیح ہوئے. مجھے دو کے صحیح ہونے پر کوئی تعجب نہیں ہے. اللہ کی بات صحیح نہیں ہوگی تو پھر اس کائنات میں کس کی بات صحیح ہوگی؟ میں تو ایک بات بتاتا ہوں عزیز صاحب، اس وقت ساری دنیا میں جو حالات بگڑ رہے ہیں نہیں، اس پر شاید آپ لوگ بہت فکر مند ہوں گے، میں بھی فکر مند ہوں، لیکن میں زیادہ فکر مند نہیں ہوں، کیونکہ یہ حالات کے اتنا بگڑنا، میرے آقا کی زندگی اور آپ کے حدیثوں کو پڑھیں گے تو ایک طرفہ ان بگڑے ہوئے حالات کے اندر میرے نبی کی بشارت نظر آ رہی ہے. یہ سب بتا دیے اللہ کے نبی، یہ سب بتا دیا اللہ کے نبی، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. پھر آخر کیا ہوگا یہ بھی اللہ کے نبی بتایا ہے. کسی کی نظر پریزنٹ پر ہے، کسی کی نظر آخر پر ہے. آپ پریزنٹ پر نظر کر کے فکر مند ہیں، میں آخر پر نظر کر کے خوش ہوں. حضرت حسن پر ایک خبر آئی، وہ حسن بھی گود میں بیٹھے ہوئے تھے نواسے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، جس نواسے سے اس وقت آپ پوری محبت کا اظہار کر رہے ہیں، آپ کا یہ وہ نواسا ہے. ایک مسئلے میں آپ کی امت دو ٹکڑے ہونے کے موڈ پر پہنچ جائے گی. اللہ تعالیٰ اس اختلاف کی حفاظت تمہارے اسی نواسے سے کرے گا. سمجھ میں آیا جملہ؟
آیا جملہ؟ آئندہ جمعہ انشاءاللہ تعالی نوٹ کر کے رکھا ہوں اور وضاحت کے ساتھ اس جملے کو کہوں گا میں. حضرت حسن کے بارے میں یہ بھی آسمان سے آ گئی بات. اب حضرت حسین کے بارے میں آ گئی بات. کیا بیٹھ کر بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھیل رہے ہیں، 4-5 سال کا نواسا، 3-4 سال کا نواسا. حضرت حسین 6 سال کی عمر کے تھے، حضور کا انتقال ہوا. ابھی بڑی 15 16 20 25 سال کی عمر کے نہیں، 6 سال کے. اس سے پہلے آ گئی بات. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے، آپ کا یہ وہ نواسا ہے جس سے آپ کی امت ہی ایک مسئلے کو موضوع بنا کر شہید کرے گی. آقا روئے. آقا یہ دعا کرنا تھا نا. آقا کو مشورہ نہیں دے رہا ہوں میں، نعوذ باللہ من ذالک، ایک مسئلہ بتا رہا ہوں میں. آنے ایک بہت بڑی بات آنے والی ہے، توجہ کے ساتھ سنو. تقریباً محبوب صاحب حضرت امیر معاویہ کی سیرت بیان کرنے کا ارادہ کر کے میں 2 سال سے یہ کتابوں کو گھول گھول کر پی رہا ہوں بابا. ابھی ایک کتاب، نام نہیں لوں گا، آپ لوگ میرے نماز کے بعد ملیے میرے سے. ابھی ایک کتاب میرے ہاتھ آئی، صرف آ کر 10 دن ہوئے مولانا. 900 صفحات کی کتاب آئی میرے ہاتھ، الحمدللہ اس عنوان کی. اس میں میں اتنا غرق ہو گیا ہوں، 600 صفحات الحمدللہ اب تک مکمل کر لیا ہوں.